بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 9، سیاسیات میں شرکت۔ مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء دیوبند آج کی غیر شرعی سیاست کے ہجوم میں بھی ملکی معاملات اور سیاسیات سے کلیتاً بیگانہ یا الگ تھلگ نہیں رہے، بلکہ شرعی حدود میں رہ کر تا بحد امکان اس میں بھی حصہ لیا، مگر مدافعانہ انداز میں۔ 1857 میں لوجہ اللہ الگ استخلاص وطن کے لیے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بانی دارالعلوم دیوبند نے جنگ آزادی میں قائدانہ حصہ لیا، توپ و تفنگ سے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور بازیافت وطن کی ایک مثال قائم کر دی۔ خلافت ترکیہ پر روسی یلغار کے وقت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کی بقا اور تحفظ پر مسلمانوں کی آواز کو متحد بنایا اور ترکوں کی مالی امداد کے لیے نہ صرف چندہ کر کے ہزارہا روپیہ ہی ترکوں کی امداد کے لیے بھجوایا، بلکہ خود اپنے گھر بار کا اثاثہ بھی اس امداد میں لگا دیا۔ انگریزوں کے تسلط کے بعد حقوق طلبی کے لیے جب کانگریس قائم ہوئی تو سب سے پہلے حضرت قطب وقت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ سرپرست ثانی دارالعلوم دیوبند نے اس میں شرکت کا فتویٰ دیا۔ برطانیہ کی سازش سے خلافت ترکی پر زوال آیا تو علماء دیوبند باوجود اپنی تدریسی مشاغل کے پوری ہمت و پامردی کے ساتھ احتجاج اور اس کے جلسوں کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ریشمی رومال کی تاریخ سے کون ناواقف ہے، جس کے بانی حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند قدس سرہ تھے، جنہوں نے اس سلسلے میں مالٹا کی قید و بند کے مصائب 5 برس تک جھیلے۔ آزادی وطن کی تحریک اٹھی تو انہی علماء دیوبند نے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جمعیت العلماء ہند قائم کر کے شانہ بشانہ جنگ آزادی لڑی، اور حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نے باوجود مشاغل تدریس دارالعلوم دیوبند کے برسہ برس اس کی قیادت کی اور ملک کو آزاد کرایا۔ مسلم لیگ نے پاکستان کی تحریک اٹھائی اور ایک بڑے طبقہ علماء نے ابتداءً اس کی مخالفت کی، لیکن یہ محسوس کر کے کہ پاکستان بن جانا یقینی ہے اور ممکن ہے کہ وہ اسلامی آئین کا خطہ ثابت ہو، حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی قیادت بھی کی تاکہ پاکستان میں دینی آواز پست ہونے نہ پائے۔ ہندوستان کو آزادی مل جانے کے بعد مسلمانوں کے حقوق کی نگرانی و حفاظت میں جمعیت العلماء ہند نے جو جدوجہد کی اسے تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ قائد اعظم کی مجلس میں ایک دفعہ یہ گفتگو آئی کہ کانگریس میں علماء زیادہ ہیں اور مسلم لیگ میں عالم کوئی نہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو مسلم لیگ سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ یہ سن کر قائد اعظم نے جوش کے لہجے میں فرمایا کہ مسلم لیگ کے ساتھ ایک بہت بڑا عالم ہے، جس کا علم و تقدس و تقویٰ اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تمام علماء کا علم و تقدس و تقویٰ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ وہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو چھوٹے سے قصبے میں رہتے ہیں۔ مسلم لیگ کو ان کی حمایت کافی ہے، اور کوئی موافقت کرے یا نہ کرے ہمیں وہ پرواہ نہیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں، 1928 میں جب پہلی بار حضرت تھانوی قدس سرہ کی خدمت میں حاضری ہوئی تو حضرت نے دارالسلام کی اسکیم خاصی تفصیل سے بیان فرمائی تھی۔ پاکستان کا تخیل، خالص اسلامی حکومت کا خیال، یہ سب آوازیں بہت بعد کی ہیں۔ پہل اس قسم کی آوازیں یہی کان میں پڑی۔ حضرت کی گفتگو میں یہ جز بالکل صاف تھا
اس کے 2.5 سال بعد اقبال مرحوم نے اپنے خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا مطالبہ پیش کیا۔ 14 اگست 1947 کو ملک کی سب سے بڑی مقتدر ہستی یعنی قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل پاکستان نے علماء ربانی کی تاریخی خدمات کے اعتراف کے طور پر پاکستان کی پرچم کشائی کا اعزاز علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بخشا، جنہوں نے اپنے متبرک ہاتھوں سے آزاد پاکستان کا آزاد فضا میں پرچم لہرا کر دنیا کے سب سے بڑی اسلامی مملکت کو اسلامی ممالک کی برادری میں شامل کرنے کی رسم کا افتتاح کیا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا جو نقشہ جون 1928 کو پیش کیا تھا، اس کی رسم افتتاح میں بھی دربار اشرفیہ کے خدام کے حصہ میں آئی۔ پاکستان بننے کے بعد ایک صاحب نے مجلس میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت پاکستان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حسب معمول سنجیدگی اور بشاشت سے فرمایا، مسجد جب تک نہ بنے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ بن گئی تو مسجد ہے۔ حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری آخری رائے اب یہی ہے کہ ہر مسلمان کو پاکستان کی فلاح و بہبود کی راہ سوچنی چاہیے اور اس کے لیے عملی اقدام اٹھانا چاہیے۔ مجلس احرار کو ہر نیک کام میں حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور خلاف شرع کام سے اجتناب، اصلاح احوال کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر الدین النصیحہ پر عمل ہونا چاہیے۔